الامام الحافظ الحجہ ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب المعروف بن نسائی نور اللہ مرقدہ، یہ بیروت لبنان سے کتاب چھپی ہے۔ یہ پہلا باب ہے فضل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فضل ابی بکر و عمر، یہاں سے ہم شروع کریں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا ابو داود الحفری عمر بن سعد قال حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یسوق بقرة فأراد ان يركبها فقالت انا لم نخلق لهذا انما خلقنا ليحرس علينا فقال من حوله سبحان الله سبحان الله قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت به انا وابو بکر وعمر وما هما ثم قال وبينما رجل في غنم له فجاء الذئب فأخذ شاة منها فتبعها الراعي ليأخذها فقال الذئب فكيف تصنع يوم السباع يوم لا راعي لها غيري فقال من حوله سبحان الله سبحان الله فقال آمنت به انا وابو بکر وعمر وما هما ثم۔ یہ پہلی روایت ہے۔ یہ روایت جو حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے، یہی روایت بخاری شریف میں کتاب فضائل اصحاب النبی، اس کے ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ الفاظ کا تھوڑا بدلاؤ آ جاتا ہے، تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ روایت وہاں بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ایک شخص گائے کو لے کر جا رہا تھا، بینما رجل یسوق بقرۃ، گائے کو ہانک کر لے کر جا رہا تھا، تو وہ اس پر سواری کرنے لگا، سوار ہونے لگا، گائے کے اوپر بیٹھنے لگا۔ تو گائے نے کہا ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو کھیتی باڑی کے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے تعجب سے یہ جملہ کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا گائے بھی باتیں کرتی ہے؟ عجیب بات ہے کہ گائے بات کر رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بات پر ایمان لایا اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے، حالانکہ وہ دونوں حضرات اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کے ساتھ ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ملایا، ان کے ایمان کی تصدیق فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ بکریوں کا ایک چرواہا اپنی بکریوں میں تھا، ایک بھیڑیا آیا، اس نے آ کر ایک بکری اٹھا لی، چرواہا اس کے پیچھے دوڑا تاکہ اس سے بکری چھڑوا لے۔ تو بھیڑیے نے کہا اس دن کیا ہوگا جب درندوں والے دن میرے علاوہ کوئی چرواہا نہیں ہوگا، یہ جملہ بولا۔ تو ارد گرد بیٹھے لوگوں نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کیا بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر کا بھی اس پر ایمان ہے، حالانکہ وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ وما ہما ثم، یہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی تصدیق ہے زبان نبوت سے۔ یہ پہلی روایت ہے جو حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ پھر دوسری روایت دیکھیں،
اخبرنا ہارون بن محمد بن بکار بن بلال عن محمد بن عیسیٰ وهو ابن القاسم بن سمیع قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن الزہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علی الناس فقال بینما رجل یسوق بقرة اراد ان يركبها فاقبلت علیہ فقالت انما لم نخلق لهذا انما خلقنا للحراست فقال من حوله سبحان اللہ تکلمت بقرة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی آمنت به وأبو بکر وعمر وليس هما ثم وقال رجل بينما أنا في غنم إذ أقبل ذئب فأخذ شاة فطلبتها فأخذتها منه فقال لي كيف لها يوم السبع حين لا يكون لها راعي غيري قالوا سبحان الله تكلم ذئب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی آمنت به وابو بکر وعمر وليس ثم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ شخص اپنی گائے کو ہانک کر لے کر جا رہا تھا، پھر اس پر سوار ہو گیا۔ وہ گائے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی ہمیں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ہماری پیدائش تو کھیتی باڑی کے لیے ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، دیکھو گائے باتیں کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر ایک شخص نے کہا میں ایک دفعہ بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری اٹھا لی، میں اس کے پیچھے دوڑا تاکہ اس سے بکری چھڑا لوں، اور اس سے میں نے بکری چھڑا لی تو بھیڑیے نے مجھ سے کہا درندوں والے دن اس کا کیا بنے گا جس دن میرے سوا کوئی اور چرواہا نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تو اس پر ایمان ہے اور ابو بکر اور عمر کا بھی ہے، حالانکہ وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ تیسری روایت دیکھیں، اخبرنا الربیع بن سلیمان قال حدثنا شعیب بن اللیث عن ابیہ عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاة فاقبل على اصحابه فقال بینما رجل یسوق بقرة فبدأ له ان يركبها فاقبلت علیہ فقالت انا لم نخلق لهذا انما خلقنا للحراست فقال من حوله سبحان اللہ سبحان اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی آمنت به انا وابو بکر وعمر وبینما رجل فی غنمه اذ جاء الذئب فأخذ شاة من غنمه فطلبه راعيها فلما أدركه لفظها وأقبل عليه فقال من لها يوم السبع لا يكون لها راع غيري فقال من حوله سبحان الله سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به أنا وأبو بكر وعمر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی گائے کو ہانک کر لے کر جا رہا تھا اور اس کا دل کیا کہ وہ اس کے اوپر سواری کرے، تو وہ گائے اس کی طرف منہ کر کے کہنے لگی ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ہماری پیدائش کا مقصد کھیتی باڑی ہے۔ وہاں پر موجود لوگ تعجب سے کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کیا گائے بھی باتیں کرتی ہے؟ تعجب اس لیے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ایک آدمی اپنی بکریوں میں تھا، ایک بھیڑیا آ گیا اور اس ریوڑ میں سے ایک بکری اس نے اٹھا لی، چرواہا اس کے پیچھے بھاگا، جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے بکری پھینک دی اور کہنے لگا اس دن اس کا کون رکھوالا ہوگا جس درندوں والے دن میں میرے علاوہ کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ تو ارد گرد والے لوگ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اخبرنا سلیمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرني یونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعید بن المسیب وابو سلمة بن عبد الرحمن انهما سمعا ابا هریرة رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین رجل یسوق بقرة قد حمل علیها التفتت الیہ البقرة فقالت انی لم اخلق لہذا ولكننا خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله تعجبا بقرة تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عاد الذئب فأخذ شاة فطلبه الراعي يستنقذها منه فالتفت الذئب إليه فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري قال الناس سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سیدنا سعید بن المسیب اور ابو سلمہ دونوں نے بیان کی، ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور حضرت سعید بن المسیب رحمہم اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ ایک آدمی گائے لے کر جا رہا تھا، اس پر پھر سوار ہو گیا، گائے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی گائے کی بات پر تعجب کرتے ہوئے کہ گائے بھی بول رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دفعہ ایک چرواہا اپنی بکریوں میں تھا، بھیڑیے نے حملہ کیا، اس کی ایک بکری اس نے اٹھا لی، چرواہا اس کو چھڑانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا تو اس نے چرواہے کی طرف متوجہ ہو کر کہا درندوں والے دن اس کو کون بچائے گا جس دن میرے علاوہ اس کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے تعجب سے کہا سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ابو بکر اور عمر کا اس پر ایمان موجود ہے۔ یہ اتنی روایات آپ کے سامنے آ گئیں مختلف الفاظ کے ساتھ، الفاظ کے تقدیم و تاخیر کے ساتھ، ہلکے ہلکے فرق کے ساتھ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ زبان نبوت سے جن کا ایمان ثابت ہو چکا ہو انہیں مسلمان ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبارنا محمد بن آدم قال حدثنا ابن المبارک عن عمر بن سعید عن ابن ابی ملیکہ قال سمعت ابن عباس یقول وضع عمر على سریرہ اکتنفہ الناس یصلون علیہ ویدعون قبل یرفع وانا فیہم فلم یرعنی الا رجل قد اخذ منکبی من ورائی فالتفت الى علی یترحم علی عمر ثم قال ما خلفت احدا احب الی من ان القى اللہ بمثل عمله منک وَيْمُ اللَّهِ إِن كُنْتُ لَأَرَىٰ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ
وذالک انی کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذهبت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر وان كنت لاظن ان يجعلك الله معهما۔ صحیح بخاری کتاب الفضائل میں یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں باب من فضائل عمر، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد چارپائی پر رکھا گیا، وضع عمر علی سریرہ، سریر کہتے ہیں چارپائی کو، چارپائی کے اوپر رکھا گیا تو لوگوں نے ان کی لاش کو گھیر لیا، ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگنے لگے۔ ابھی ان کی لاش کو اٹھایا نہیں گیا تھا، میں وہاں موجود تھا، اسی دوران اچانک کسی نے میرے کندھے کو پکڑا، میں نے مڑ کے دیکھا تو علی ابن ابی طالب تھے۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہنے لگے آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جسے دیکھ کر میں یہ تمنا کر سکوں کہ اللہ سے ملاقات کے وقت میرے اعمال اس شخص کے اعمال جیسے ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا، اور میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ تذکرے سنے کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے، یعنی میں ابو بکر اور عمر اتنی دفعہ تذکرہ سنا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو اکٹھا فرما دیں گے۔ یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے۔ اخبرنی عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبیدی عن الزہری عن سعید ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلو فنزعت منها ما شاء اللہ ثم اخذها ابن ابی قحافہ فنزع ذنوبا او ذنوبین وفی نزعه ضعف وليغفر الله له ثم استحالت الدلو غربا فاخذها عمر بن الخطاب فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا، اس کنویں میں ایک ڈول ہے، میں نے اس سے جتنا اللہ کو منظور تھا پانی نکالا، پھر وہ ڈول ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور ایک دو ڈول نکالے، لیکن ان کے نکالنے میں کمزوری رہی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر یہ ایک بہت بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا، اسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچا، میں نے ان جیسا مضبوط اور باہمت شخص نہیں دیکھا، انہوں نے اتنا کھینچا کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو پلا کر ان کو ان کے ٹھکانوں تک لے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب مبارک دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری میں کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب عمر بن الخطاب اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب من فضائل عمر اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی کو امام نسائی رحمہ اللہ یہاں بھی بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے ڈول سے پانی نکالا، جتنا اللہ کو منظور تھا نکالا، پھر اس کے بعد وہ ڈول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، انہوں نے ایک دو ڈول پانی کے نکالے، ایک دو ڈھائی سال
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، لیکن اس میں ضعف رہا، کمزوری رہی کہ لوگ آپس میں لڑتے رہے، اس اعتبار سے کہ جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے بعد میں انہوں نے ارتداد کو اختیار کر لیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف پھر جہاد کیا، تو اسلامی فتوحات جو بڑھ رہی تھیں، آگے سے آگے بڑھ رہی تھیں، وہ ایک سلسلہ رک گیا، تو اندرونی معاملات حل کرنے لگے، تو اس اعتبار سے کمزوری رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پھر وہی ڈول بہت بڑا ڈول بن گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بڑے ڈول کو کھینچا، ان کی خلافت کا زمانہ بھی لمبا تھا اور ان کی خلافت کے زمانے میں فتوحات بھی خوب ہوئیں اور اسلام دور دراز تک پھیلا، دور دراز تک لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلامی سلطنت میں اضافہ ہوا۔ تو ان جیسا مضبوط اور باہمت شخص نہیں دیکھا کہ اتنے لوگ ان سے سیراب ہوئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، کسی اور بندے کا نہیں۔ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا یحیی بن حماد قال اخبرنا عبد العزیز بن المختار عن خالد الحظا عن ابی عثمان قال حدثني عمرو بن العاص قال استعملني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر فعد رجالا قال ابو عبد الرحمن بعض حروف ابی عثمان لم تصح۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل پر روانہ کیا۔ یہ غزوات کا سلسلہ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ذات السلاسل فرماتے ہیں میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو فرمانے لگے عائشہ۔ میں نے کہا مردوں میں سے محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے والد۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون محبوب ہے؟ تو فرمانے لگے عمر بن الخطاب۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون محبوب ہے؟ تو یہ سوال چلتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کے نام شمار کیے۔ امام ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو عثمان کی اس روایت کے بعض حروف صحیح ہیں، بعضوں میں سقم بھی ہے۔ بہرحال یہ روایت صحیح بخاری میں کتاب فضائل اصحاب النبی باب قول النبی لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اس باب کے ضمن میں یہ روایت وہاں بھی موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں باب من فضائل عمر وہاں روایت موجود ہے، تو صحیحین میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کے بعض حروف صحیح نہیں ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، البتہ متن کے اعتبار سے یہ روایت مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ تو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ ہیں، اس کے بعد ان کے والد ہیں یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد اس امت کا محبوب ترین شخص وہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین افراد میں شامل ہو رہے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبرنا زکریا بن یحیی قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا وقیع قال حدثنا ابو العمیس عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يستخلف قالت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت مستخلفا احدا لاستخلفت ابا بکر وعمر لو كنت مستخلفا احدا لاستخلفت ابا بکر وعمر۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں بھی بیان کی، سنن ابن ابی داود میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، وہاں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے کسی کو بھی اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا، خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، اور فرمایا کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کرتا تو ابو بکر اور عمر کو مقرر کرتا۔ مقرر کیا نہیں، لیکن اگر کرتا تو کس کو مقرر کرتا؟ ابو بکر اور عمر کو مقرر کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کو جس طرح حضرت عائشہ جانتی ہیں، اسی طرح اور صحابہ کرام بھی جانتے تھے، مانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ پہلے بیعت کی، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین افراد ہیں، مقرب ترین افراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق، بہت گہرا رشتہ ہے۔ یہ بات ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہلکی بات ذہن میں بھی نہ لانا۔ یہ اتنے بلند افراد ہیں کہ ہم ان کی بلندی کو چھو بھی نہیں سکتے، اتنے بلند افراد ہیں کہ ہم ان کی بلندی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ان کو کیا کیا عروج اور بلندیاں دی ہیں۔ تو یہ کچھ احادیث میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، احادیث اور بھی ہیں، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، احادیث اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اگلا باب ہے، باب ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ اس میں حضرت پہلے ابو بکر اور عثمان کی روایت آ رہی ہے نا، ابو بکر اور عمر کی، پھر یہ چاروں خلفاء کی آئیں گی، اس میں بھی حضرت عمر کا تذکر آئے گا، اس لیے ہم نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ پھر باب فضائل علی، اس کو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے ایک اور باب آئے گا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ٹھیک ہے، یہ باب ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں بھی 2 احادیث ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے یہ کتاب ہماری اس موضوع کے اوپر مکمل ہو جائے گی۔